بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انگشتری مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی سے بنی ہوئی ایک انگشتری مبارک بھی تھی جس میں نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ انگوٹھی کا نقش مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بعض ائمہ سیر فرماتے ہیں کہ انگشتری لوہے کی تھی جس پر چاندی کا تما تھا۔ موزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سادہ موزے بھی تھے جنہیں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے ہدیۃً بھیجا تھا۔ آپ نے ان موزوں کو استعمال فرمایا ہے۔ امامہ مبارک۔ ایک سیاہ اونی چادر کے علاوہ آپ کا ایک سیاہ امامہ بھی تھا جس کا نام صحاب رکھا ہوا تھا۔ یہ امامہ آپ نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کو عنایت فرما دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کبھی اپنے سر اقدس پر اسے پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ازراہ خوش طبعی موجودہ حاضرین سے فرماتے، دیکھو علی تمہارے پاس بادل میں آ رہا ہے۔ رومال و جمعے کا لباس شریف۔ اور دنوں میں استعمال ہونے والے لباس کے علاوہ آپ کے پاس 2 کپڑے اور بھی تھے جنہیں آپ روز جمعہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک رومال بھی تھا جس سے وضو فرمانے کے بعد چہرہ انور پونچھا کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ کے معجزات قاہرہ میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ سینہ اقدس کا چاک ہونا اور پھر ویسے ہی صحیح سالم اور تندرست رہنا، جبکہ یہ عام انسان کے مقدور سے باہر ہے۔ قریش مکہ کو بیت المقدس کی علامات بتا دینا، حالانکہ آپ وہاں کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے تھے۔ چاند کا 2 نیم کر دینا اور پھر معمول کے مطابق اسے دوبارہ ویسے ہی کر دینا۔ قریش کی ایک جماعت کا آپ کے ہلاک کر دینے کا پروگرام بنانا اور بوقت تکمیل ان کا بے خود ہو کر سو جانا، حتیٰ کہ آپ کا وہاں سے گزرنا اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر شاہت الوجوہ فرما کر کنکریلی مٹی کی ایک مشت ان کے سروں پر پھینکنا اور انہیں خبر تک نہ ہونا۔ جس پر کنکریاں پڑ گئیں جنگ بدر میں ان سب کا ہلاک ہو جانا۔ اسی طرح جنگ حنین میں ایک مشت خاک مشرکین کے چہروں پر پھینکنا اور سب کا ہزیمت سے دوچار ہو جانا۔ غار ثور میں آپ کی حفاظت کی خاطر مکڑی کا فی الفور جالا تن دینا۔ بوقت ہجرت آپ کے تعاقب میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا نکلنا اور قریب پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں کا سخت زمین میں دھس جانا، بانجھ بکری کے تھنوں پر آپ کا دست اقدس پھیرنا اور اس کا دودھ دینے لگنا۔ اسی طرح حضرت معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ رضی اللہ عنہ کی کمزور و لاغر بکری جس کے تھنوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا کہ تھنوں پر دست شفا پھیرنا اور اس کا دودھ بھر آنا۔ غلبہ اسلام کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا اور ان کے حق میں دعا کا مستجاب ہونا۔ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا کہ ان کو گرمی و سردی محسوس نہ ہو، اور پھر ان کے حق میں اللہ جل مجدہ کا آپ کی دعا کو اجابت سے نوازنا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آشوب زدہ آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالنا اور ان کی آنکھوں کا فوراً صحت یاب ہو جانا اور پھر کبھی بھی نہ دکھنا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا بہہ کر رخسار پر آ جانا اور آپ کا اسے لوٹا دینا اور آنکھ کا پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے مفسر و فقیہ ہونے کی دعا فرمانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سست رفتار پیچھے رہ جانے والے اونٹ کے لیے دعا فرمانا اور اس کا تیز رفتار اور سب سے آگے نکلنے والا بن جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے عمر و مال اور اولاد میں برکت کی دعا فرمانا اور آپ کا طویل العمر، کثیر العیال اور مالدار بن جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کھجوروں میں دعا برکت فرمانا اور انہی کھجوروں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قرض کا خاتمہ ہو کر پھر 13 کھجوروں کا بچ رہنا۔ باران رحمت کے لیے دعا فرمانا اور پھر ہفتہ بھر بارش کا برستے رہنا۔
دوبارہ بارش ہٹ جانے کی دعا فرمانا اور اسی آن آسمان سے بادلوں کا دور ہو جانا، عتیبہ بن ابی لہب کی ہلاکت کی دعا فرمانا اور اسے شام کے ایک شہر زرقہ میں شیر کا پھاڑ ڈالنا، ایک عرابی کو آپ کا اسلام کی طرف بلانا اور اس دعوت پر اس دیہاتی کا شاہد مانگنا، آپ کا فرما دینا کہ ہاں یہ درخت شاہد ہے، پھر اس درخت کو آپ کا طلب فرمانا اور درخت کا آ کر حسب منشاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ حقانیت اسلام کی شہادت دینا اور بعدها اس کا اپنے مستقر میں دوبارہ لوٹ جانا، 2 درختوں کے باہم ملنے کا حکم فرمانا اور ان کا آپس میں مل جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحب سے ارشاد فرمانا کہ جاؤ ان کھجوروں سے کہو کہ تمہیں اللہ جل مجدہ کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ باہم مل جاؤ، چنانچہ وہ صاحب گئے اور یہی کہا اور ان کا آپس میں مل جانا، قضائے حاجت کے بعد ان صاحب سے دوبارہ اشارہ فرمانا کہ جاؤ انہیں کہو کہ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، چنانچہ وہ اپنے مقام پر واپس ہو گئی، آپ کے استراحت کے وقت ایک درخت کا آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو جانا، بیداری کے بعد اس کا واقعے کا آپ سے عرض کیا جانا اور آپ کا ارشاد فرمانا کہ اس درخت نے مجھ پر صلاۃ والسلام عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا قبول فرماتے ہوئے اسے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جس دن آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اس دن تمام شجر و حجر کا آپ کو یوں سلام عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے قبل بھی مجھے پہچانتا تھا اور مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا، خشک تنے کا آپ کے فراق میں گریہ کرنا، آپ کے دست اقدس میں کنکریوں کا سبحان اللہ پڑھنا، نیز آپ کے دست اقدس میں کھانے کا تسبیح پڑھنا، زہر آلود بکری کے ران کا آپ کو بتا دینا کہ میں زہریلا ہوں، شتر ناشاد کا آپ سے کام کی زیادتی اور چارے کی کمی کی شکایت کرنا، مقید آہو کا آپ سے بچوں کے دودھ پلانے کے لیے رہائی کی درخواست کرنا اور واپس آنے کا وعدہ کرنا، چنانچہ آپ کا رہا فرمانا اور اس کا لوٹ آنا اور بوقت رہائی اس آہو کا آپ کی رسالت کی 2 مرتبہ گواہی دینا۔ جنگ بدر میں جہاں جہاں مشرکوں کے مرنے کے آپ نے نشان بتائے تھے ان میں سے ہر ایک کا انہی نشان کردہ مقامات میں مرنا، ان سارے کرام کی نسبت بتا دینا کہ میرے بعد ان پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اپنی امت کے ایک گروہ کی بابت بتا دینا کہ وہ بحری جنگ کریں گے، اور یہ کہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہوں گے، یہ ایسے ہی واقعہ ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دینا کہ تمہیں شدید بلوا و بغاوت کا سامنا ہوگا اور یہ کہ اس بغاوت میں تم بھی کام آ جاؤ گے، یہ بھی ایسے ہی ہوا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران بغاوت شہید کر دیے گئے۔ امیر المومنین سیدنا الامام حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت بتا دینا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے لشکروں میں صلح ہو جائے گی۔ جس شب سنا یعنی یمن میں جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی کا قتل ہوا اسی وقت اس کے قتل ہو جانے اور اس کے قاتل کی نسبت بتا دینا۔ حضرت ثابت بن قیس خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے فرما دینا کہ زندگی پسندیدہ ہے اور شہادت کی موت ہے، یعنی تمہاری موت و حیات دونوں ہی عمدہ ہیں، چنانچہ آپ جنگ یمامہ میں شہادت فرما گئے۔ ایک شخص مرتد ہونے کے بعد کافروں سے جا ملا، اس کی موت کی اطلاع جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے زمین قبول نہ کرے، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اسے ہر چند دفن کرتے تو زمین اسے باہر پھینک دیتی، آخر کار پتھروں کی باڑ سے اسے چھپایا گیا۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے ایک شخص سے فرمانا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اس کا شرمندگی کی خفت کو مٹانے کے لیے کہنا کہ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، پھر آپ کا اس سے فرمانا کہ اچھا کام نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ اس قدر بیکار بنا کہ منہ تک ہی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سوسما کا آپ کی نبوت کی شہادت دینا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک ساتھ جو سے تمام لشکر کو سیر ہو کر کھانا کھلا دینا اور کھانے کا دستور پہلے اتنا ہی بچ رہنا۔ تھوڑی سی کھجوروں سے بہتوں کو پیٹ بھر کر کھلا دینا،
بچے ہوئے کھانے کو دسترخوان پر اکٹھا کرنے کا حکم فرمانا اور پھر اس پر برکت کی دعا فرمانا، بعد ہاتھ تمام لشکر میں بانٹنا اور اس کا سارے لشکر کو کفایت کر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کی اکٹھی کی ہوئی کھجوریں آپ کی خدمت میں لائے اور آپ سے دعائے برکت کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ان میں سے کتنے ہی من راہ خدا میں خرچ کی، خود کھاتا رہا، دوسروں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے دن وہ کھجوریں مجھ سے جاتی رہیں۔ صفہ والوں کے لیے تھوڑی سی شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی میں دعائے برکت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان ہے کہ میں بائیں خیال بار بار اونچا ہوتا تھا تاکہ مجھے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ شریک فرما لیں۔ جب اصحاب صفہ فارغ ہو کر اکٹھے اٹھ گئے تو پیالے کے کناروں میں تھوڑا تھوڑا کھانا لگا ہوا تھا، جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا فرما کر ایک لقمہ بنایا اور اسے اپنی انگشتائے مبارک پر رکھ کر مجھ سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاتے جاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے اس لقمہ بھر کھانے سے خوب سیر ہو کر کھایا۔ آپ کی انگشتائے مبارک سے اتنے پانی کا چھوٹنا کہ جس سے تقریباً 1400 افراد کا خوب سیر ہو کر نوش کرنا اور وضو بھی کر لینا۔ آپ کو پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں آپ نے اپنا دست اقدس رکھ دیا اور فرمایا آؤ وضو کر لو۔ چنانچہ اس ایک پیالہ پانی سے 70 سے 80 تک افراد نے وضو کیا۔ جنگ تبوک میں آپ نے ایک تھوڑے سے پانی کے چشمے پر کہ جس سے ایک آدمی کی پیاس بھی ختم نہ ہو سکتی تھی درود فرمایا۔ پیاسے لشکر کی درخواست پر آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس چشمے میں گاڑ دیا، جس سے پانی جوش دے کر بہنے لگا اور 30,000 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پانی کے کھاری ہونے کی شکایت کی تو آپ چند اصحاب کو اس کنویں پر لائے اور اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا تو اسی وقت شینی پانی بہنے لگا۔ ایک عورت آپ کے پاس اپنا گنجا بچہ لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے بچے کے سر پر اپنا دست شفا پھیرا، جس سے بچے کے سر پر بال بھی اگئے اور بیماری بھی جاتی رہی۔ یمامیوں نے جب اس واقعے کو سنا تو ان میں سے بھی ایک عورت جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا گنجا بچہ لے کر گئی۔ مسیلمہ نے جب اس بچے کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ پھیرا تو پھر کیا تھا، خود ساختہ نبی کا کرشمہ دیکھیے، اس بچے کا گنجا پن نہ صرف بڑھا بلکہ اس کی نسل میں بھی گنجا پن پھیل گیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے ان کو ایک لکڑی عنایت فرما دی جو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ آپ اس تلوار سے ہمیشہ جہاد فرماتے رہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر اپنا دست شفا پھیر دیا تو وہ ایسا تندرست ہو گیا کہ گویا کبھی چوٹ تک نہ آئی تھی۔ فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھ مبارک کی چھڑی سے جا الحق کو وضحق الباطل فرماتے ہوئے کعبہ معظمہ میں نصب شدہ بتوں کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ یکے بعد دیگرے منہ کے بل گر پڑے۔ غزوہ خندق میں ایک ایسی سخت زمین ظاہر ہوئی کہ جسے کدال کاٹنے سے عاجز رہی۔ پھر آپ نے ایک ہی دفعہ ایسا کدال مارا کہ وہ سخت زمین ریت کے ڈھیر کی مانند پارا پارا ہو گئی۔ ولادت و باسعادت کے وقت جنوں اور پتوں کی گواہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و ولادت اور نبوت اور رسالت کے بارے میں حضرت مازن بن عزوبہ تائی رضی اللہ عنہ اور سود ابن کارب رضی اللہ عنہ اور انہی جیسے اور واقعے مشہور و معروف ہیں جو اعجاز پر مشتمل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا احاطہ نہ تو کسی کتاب میں سما سکتا ہے اور نہ ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے معجزات شمار سے باہر ہیں۔ مذکورہ معجزات تو مشت نمونہ اذخر وارے کے طور پر تھے۔ وصال شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن بیمار رہنے کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کی دوپہر کو 63 برس یا اس سے کم و بیش کی عمر مبارک میں وصال فرما گئے اور بدھ کی شب میں دفن ہوئے۔ نزا کی کیفیت۔ بوقت سکرات آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا جس میں دست اقدس طرف فرمانے کے بعد چہرہ انور پر ملتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے، خدایا موت کی تلخیوں پر میری مدد فرما۔ بعد از وفات آپ کو یمنی سوتی چادروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے آپ کو ڈھانپا تھا۔ وصال شریف کے وقت صحابہ کرام کا حال۔ آپ کے وصال مبارک سے سب صحابہ کرام سراسیمہ و پریشان ہو گئے جیسے معطل الخواص اور مسلوب العقل ہو۔ شیخ دہلوی قدس سرہ چنانچہ اسی سراسیمگی کی بنا پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
آپ کے وصال شریف سے انکار کر بیٹھے اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی قوت گویائی جاتی رہی۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر اس طرح جم گئے کہ جنبش کی طاقت نہ رہی۔ استقامت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ثابت قدم اور شجاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ہوش سنبھلنے پر جب غسل کا پروگرام طے ہوا تو حاضرین نے حجرہ مقدسہ کے دروازے سے ایک آواز سنی، یہ تو طاہر و مطہر ہیں، انہیں غسل مت دو۔ مگر صحابہ کرام کے ازالہ شبہ کے لیے پھر دوبارہ آواز آئی، انہیں غسل دو، کیونکہ پہلی آواز شیطانی تھی۔ اور میں خضر علیہ السلام ہوں، اور صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے، ہر مرنے والے کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور ہر مشکل میں اللہ ہی صبر دینے والا ہے، اور ہر فوت ہونے والے کا کوئی نہ کوئی نائب بن ہی جاتا ہے، لہذا تمہیں اللہ پر ہی اعتماد ہونا چاہیے اور اسی کی مہربانیوں کا امیدوار رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو ثواب سے محروم رہا وہی تو مصیبت زدہ ہے۔ پھر بوقت غسل شریف صحابہ میں اختلاف یہ ہوا کہ آیا آپ کو لباس مبارک سمیت غسل دیا جائے یا برہنہ کر کے۔ اسی کیفیت و اختلاف میں اللہ جل مجدہ نے سب پر اونگ طاری فرما دی کہ ناگاہ کسی نامعلوم کہنے والے نے یوں کہا کہ انہیں کپڑوں سمیت غسل دو۔ بعد از انتباہ آپ کو کپڑوں میں ہی غسل دیا گیا۔ غسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل دینے والے یہ نقوش قدسیہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد فرمودہ غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت شکران رضی اللہ عنہ۔ علاوہ بنی حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ دوران غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے بطن اطہر کو جب دبایا تو اس سے کوئی دنیاوی شے بھی خارج نہ ہوئی۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حیات و ممات میں کتنی صفائی اور کس قدر خوشبو و نظافت ہے۔ آپ کا کفن شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سلے 3 سفید سوتی سہول کے بنے ہوئے کپڑوں میں کفنایا گیا، جس میں قمیض و عمامہ نہ تھا۔ نماز جنازہ کی کیفیت۔ آپ پر نماز جنازہ بلا امامت فردن فردر سب مسلمانوں نے ادا کی۔ کیفیت تدفین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں جب قبر انور کھودنا طے پایا تو پھر صحابہ کرام میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ آیا آپ کی قبر انور بطریق لحد بنائی جائے یا بطریق شامی شک۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 2 حضرات قبر کھودنے کی مہارت رکھتے تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اول الذکر بطریق شک قبر بناتے تھے اور ثانی الذکر لحد بنانے کا تجربہ رکھتے تھے۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں میں سے جو پہلے یہاں پہنچ آئے تو اسی کے طریقے پر قبر بنا دی جائے۔ آخر یہ سعادت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی کہ پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے لحد کھو دی۔ لحد کی تیاری کے بعد حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے بحرین کی بنی ہوئی سرخ مخملی چادر آپ کے قبر انور میں بچھا دی۔ یہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکران رضی اللہ عنہ کو اوڑھنے کے لیے عنایت فرمائی تھی۔ شاید حضرت شکران نے ازراہ ادب و تبرک اس چادر کو ابھی تک اوڑھا نہیں تھا، واللہ عالم۔ لحد شریف کا منہ بند کرنے میں 9 عدد کچی اینٹیں استعمال کی گئیں۔ اسی طرح حجرہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔